ابتداً تو ایک رسم کا رد کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے ہی ربیع الاول قریب آتا ہے یا رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ایک میسج گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی خبر دی اس نے اپنے اوپر جنت واجب کرا لی، جس نے سب سے پہلے رمضان کی آمد کی خبر دی اس نے اپنے اوپر جنت واجب کرا لی۔ تو دوستو، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ محض میسج کرنے سے ہی جنت واجب ہو جائے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، نہ ضعیف نہ موضوع نہ صحیح، یہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک جملہ ہے، لوگوں کو اعمال سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، اور جو یہ پھیلاتے ہیں وہ بھی اپنے لیے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹے قول کو میری طرف منسوب کیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لے۔ عام جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرنا یہ انتہا درجے کی بددیانتی اور بےغیرتی ہے۔ تو اس لیے ایسے کسی بھی میسج پر کان نہیں دھرنے چاہیے، بلکہ ایسا میسج کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو ڈنکے کی چوٹ واپس جواب دینا چاہیے کہ ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، یہ محض ڈھکوسلے کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ جنت کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ مثال پہلے لوگوں کی دی، پہلے بھی ایسے لوگ گزرے، تم کیا گمان کرتے ہو جنت ایسے مل جائے گی؟ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے جن کے اوپر ایسے احوال ہے، ایسے پریشانیاں آئیں، ایسی مصیبتیں آئیں، ایسے امتحانات آئے کہ ان کو زبردست قسم کا جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول بھی اور ان کے اوپر ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس تم ایمان لے آئے، بس اسی پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہر اہل ایمان کو ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ جل شانہ آزمائش دیتے ہیں اور اہل ایمان کو پھر اس پر صبر عطا کر کے اس کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے کسی بھی میسج کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اس جھوٹ کے پھیلانے میں ان کے معاون جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔